बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं लाइव बॉय हर लम्हा पुरजोश, प्रेजेंटेड बाय पेप्सी, पावर्ड बाय रकमी बैंक। पीएसएल के मैचेस जारी हैं। आज जुड़वा शहरों का मैच था। आज था इस्लामाबाद बमुकाबला पिंडी, लेकिन ये मैच किसी भी तौर पे कोई सनसनीखेज मैच साबित नहीं हुआ। पिंडी ने पहले बैटिंग की और सिर्फ 156 रन बना सके। हम जाहिर जानते हैं कि इस टूर्नामेंट का जो एवरेज स्कोर है उसके लिहाज से ये कम स्कोर था। अगरचे अलग बात है कि एक मैच ऐसा भी हुआ इस टूर्नामेंट में कि 125 बनाए, वो भी फंसा है, लेकिन बहरहाल 156 रन बनाए, 7 खिलाड़ी आउट हुए। कामरान गुलाम ने 50 रन बनाए, फॉरेस्टर ने 40, लेकिन बहरहाल बतौर मजमूई अच्छा स्कोर नहीं बन सका। इस्लामाबाद ने जब बैटिंग की तो बिल्कुल ही पहले लम्हे से ये लगा कि ये मैच इस्लामाबाद का है। सिर्फ 14.2 ओवर्स का सहारा लिया है इस्लामाबाद ने इस मैच को मुकम्मल करने के लिए। सिर्फ 3 विकेटों का सहारा लिया है। समीर मिन्हास आज एक बार फिर छा गए हैं। दूसरी निस्फ सेंचुरी बनाई है समीर मिन्हास ने। 70 रन 36 गेंदों पर बनाए समीर मिन्हास ने। और इस्लामाबाद यूनाइटेड ने आज का ये मैच 7 विकेटों से जीत लिया है। बहुत बहुत मुबारकबाद इस्लामाबाद यूनाइटेड को, जिसके साथ अगर हम दिखा सकें कि अब इस PSL 11 का पॉइंट्स टेबल अब तक क्या सूरत हाल पेश कर रहा है, तो बदकिस्मती से जो दोनों नई टीम्स हैं यानी कि पिंडी और हैदराबाद, वो दोनों इस वक्त सबसे नीचे हैं। दोनों टीम्स ने 3-3 मैच खेले हैं और दोनों टीम्स ने तीनों मैच हार दिए हैं। तो अब तक इन 8 में से ये 2 टीम सबसे नीचे हैं। जाहिर है हम कुछ अभी कंक्लूड नहीं कर रहे, बहुत सारे मैचेस बाकी हैं, लेकिन बहरहाल अब तक देखा जाए तो बहुत वाज़ेह तौर पे ये 2 टीम्स बाकी टीमों से पीछे हैं। कराची किंग्स राइट एट द टॉप, 3 मैच खेले हैं और तीनों मैचेस जीते हैं कराची किंग्स ने। वाह 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 भाई वाह। और बाकी टीमों की सारी सूरत हाल है आपके सामने। जनाब शाहिद हाशमी साहब, सर ये तो बताएं, पिंडी की टीम में अच्छे बड़े नाम हैं, नसीम है, आज नहीं थे लेकिन आमिर हैं और बहुत, लेकिन क्या मसला है? और ये तो यानी यहां तो शायद हैदराबाद वाला आर्गुमेंट भी सही नहीं बैठेगा ना, या बैठेगा कि बिल्कुल नई टीम है, पहली दफा उतना, या वो आर्गुमेंट यहां भी आता है? फिर नहीं, सारे लड़के, सारी उनकी टीम एक्सपीरियंस टीम है। एग्जैक्टली 214 रन करके हारे, 197 रन करके हारे, तो आज तो इतने कम रन बनाए थे कि हार लिखी थी। हाँ। इससे वो कॉल जो एक्सपर्ट कहते हैं कि T20 में आप दुनिया भर के बेहतरीन प्लेयर लेके आ जाए एक टीम में, 11 के 11 वर्ल्ड क्लास, हाँ। लेकिन अगर वो उस दिन मैच अच्छा नहीं खेलेंगे तो वो कुछ भी नहीं कर सकते। वो हार, तो आज भी उनका दिन यही हुआ नहीं था। पिंडी को अगर आपने कोई एक चीज सजेस्ट करनी हो या एक बड़ी कोई कमी उस टीम में लग रही हो, चूंकि हम सब चाहते हैं कि PSL मजीद सनसनीखेज हो और अनप्रेडिक्टेबल हो, अभी तो लग रहा है कि बहुत ये तीनों जो दोनों टीमें नई आई हैं ये बहुत वाज़ेह तौर पे आउट होती जा रही हैं आहिस्ता आहिस्ता। देखिए, पिंडी को पिशावर ने ना पहले मैच पे वो ऐसा उन्होंने मैच हराया, बिल्कुल ही वो वापस आ ही नहीं सके। हाँ। तीनों मैच हार गए हैं। तो पिंडी की टीम को ये सोचना पड़ेगा, एक तो बिलीव रखना पड़ेगा, अभी मैचेस बड़े हैं। हाँ, सही टीम जबरदस्त है, बॉलिंग लाइनअप बेहतर खिलानी पड़ेगी और बैटिंग ऑर्डर में फिर बेचनी पड़ेगी। अगर रिजवान नहीं फॉर्म में अच्छा नहीं है, यासर नहीं है, अब्दुल्ला फजल को आप ओपन करवा के ट्राई कर ले। उसके बाद आप देखें कि एक ही सिर्फ लेफ्टी है, वो भी 6 नंबर पे आ रहा है, तो वो जरा बैटिंग ऑर्डर शफलिंग कर ले, शायद क्लिक कर जाए। एक जीत इनके पास आ गई, ये टीम तो मोमेंटम शायद बन जाए, मोमेंटम मिल जाएगा। एक ये भी बड़ा फैक्टर होता है, सॉरी आपकी बात काटी मैंने, कि जिस तरह आपने रिजवान का कहा कि जब कप्तान खुद ही जब परफॉर्म ना कर पा रहा हो तो उसकी जरा मॉरल अथॉरिटी भी नहीं रहती टीम को बताने की कि यार ऐसे करो क्या कर रहे हो। इस टाइम तो यही तो मसला है, जब तक आप टीम का नहीं ना सोचेंगे आप खुद भी नहीं अच्छा होंगे। तो टीम का आपको पहले सोचना पड़ेगा। और 1-2 मैचेस है, अगर वो नीचे से 25-30 या 50 कोई कर जाएगा तो ऑटोमेटिकली वो ऊपर आ जाएगा। सही है। तो एक बैटिंग भी सेटल हो जाएगी, फिर एक विक्ट्री की सिर्फ कमी है पिंडी, वो विक्ट्री मिल गई तो नेवर नो के सारे मैच आने वाले जीत जाए। सही है। और नजीब भाई जरा ओवरऑल भी बताएं कि इस दफा PSL का फॉर्मेट चूंकि अपेरेंटली थोड़ा सा मुख्तलिफ है कि 2 ग्रुप्स हैं, और ये तो क्या होगा, ये जो 8 टीमें हैं जिसमें अब ये 2 टीमें बिल्कुल वाजे इस वक्त तक जब सिर्फ 3 मैचेस हुए हैं आउट नजर आ रही हैं, तो इन 8 में से टॉप की 6 के दरमियान प्ले ऑफ्स होंगे या 4 होगा, या क्या ये एग्जैक्टली किस तरीके से आगे बढ़ेगा, क्या होगा? वो तो 4 के दरमियान ही होगा, लेकिन अभी वो तो आपको पता है ना 2 ग्रुप्स हैं। एक ग्रुप में सब एक बार खेलेंगे और दूसरे ग्रुप से आप एक बार फिर दोबारा मतलब डबल इनसे खेलेंगे
یعنی جو اپنے گروپ کی باقی 3 ٹیمیں ان سب سے 2 میچز کھیلیں گے, وہ گئے 6, اور باقی 4 سے 1 میچ وہ گئے 10. لیکن ابھی اٹس ٹو ارلی, ابھی 30% میچز کھیلے انہوں نے. ابھی آپ جیسے کامران کہہ رہے ہیں نا کہ ہو سکتا ہے کہ آپ وہاں سے پک اپ کر جائیں, بٹ ویری ویری امپورٹنٹ پوائنٹ اباؤٹ عبداللہ فضل, کہ آپ ایک اچھے اوپنر کو ویسٹ کیوں کر رہے ہیں. یہ وہی پرابلم ہے جو پاکستان ٹیم میں بھی چل رہی ہے. اب آپ دیکھیے نا کہ نیشنل T20 میں 3 میچز میں 189 رنز تھے. آج سے پہلے تک ان کا ایوریج جو ہے وہ 147 کا اور اسٹرائک ریٹ 161 کا ہے. تو رضوان سے نہیں ہو پا رہا, اور یہ ابھی کی بات تو نہیں ہے, تو اسی وجہ سے وہ ڈراپ بھی ہوئے میں, نہ وہ ورلڈ کپ کا ٹیم کا حصہ تھے. جو بگ بیش میں ہوا وہ بھی سامنے ہے. تو رضوان کو کوئی بولڈ فیصلہ کرنا چاہیے. نیچے آ کے ان کو اوپر دیکھیں, جیسے کامران نے کہا نا, یو ہیو ٹو تھنک اباؤٹ دا ٹیم. آج جو بھی ہے نا, آج ساری نظریں سمیر پہ ہے. سمیر مناس ایکسیلنٹ, اتنی ینگ ایج میں اتنی گیم اویئرنس, شارٹ سلیکشن, امیزنگ. مجھے تو بہت انشاءاللہ پاکستان کا مستقبل کا ایک بڑا نام ہمارے سامنے ہے انشاءاللہ. میں نے اپنے ہاتھ کے باقاعدہ مہمان کا تعارف کرانا ہے, لیکن یہ بالکل بھی بے قاعدہ مہمان نہیں ہے اس کا مطلب, بلکہ بہت زبردست. ان کی بات کرنے کی رفتار بھی بہت تیز ہے, ان کی بالنگ کرنے کی رفتار بھی بہت تیز تھی اور ہے ماشاءاللہ, اور ان کے ہیومر کی رفتار بھی بہت تیز تھی. بس میں ان سے گزارش کروں گا پروگرام کے آغاز میں کہ اچھا نہیں لگتا, اور آج کے جو مہمان ہیں وہ ویسے بھی فن و ادب سے بڑے ان کی وابستہ ہیں, تو آپ جو کبھی کبھی تو تراک کر کے بات کرتے ہیں وہ نہیں کریں گے تو اچھا ہے, لیکن آپ کی مرضی ہے. شعیب بھائی سے بہت بہت سلام. السلام علیکم, کیسے؟ اللہ کرے. شعیب بھائی آپ ٹھیک ہے؟ شعیب اختر صاحب, How are you? You good? سر میری آپ نے مجھ سے پوچھ کے وہاں دیکھ رہے ہیں تو میں آپ کو کیسے جواب دوں؟ پھر دیکھیے یہ آپ شو کے علاوہ مجھ سے بات کریں تو کر کے اچھا نہیں لگتا, ٹیم اچھا نہیں لگتا. زینب تو میرا بھائی ہے. میں بتاؤں تو ناراض ہو, تو میں بھی لڑائی ہوئی, میں بھی ہوئی تھی لڑائی. تو لڑائی کہاں چلا گیا, تیری جگہ جو انہوں نے دوسرے برانڈ کو بنایا, تیسرے برانڈ کو بنایا. سر پتہ ہے کہ اس وقت پرابلم کیا ہو رہی ہے, اس وقت ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہی اب کیا بول رہے ہیں ہم کیسے. اچھا مجھے یہ تو بتائیں, آج 10واں شو ہو گیا میرا خیال ہے ہمارا, مطلب ہم آپ کہاں گئے تھے؟ آپ کو کالز کر رہے ہیں, میں سے کوئی لفٹ ہی نہیں, آج آپ نے لفٹ کرائی ہمیں. میں بتاؤں تم نے کال کی ہے, تیری ٹیم نے کال کی ہے, اور کال آئی بھی ہے, ہاں فون پہ آئی ہے, پھر میرے ہاتھ میں تھا, ہاتھ نہیں مل رہا تھا. ہاتھ کیا مطلب؟ وطن کے لیے میں کیا کچھ نہیں کیا, یقین کا مجھے ہر شو میں بتاتے ہیں میرا ہاتھ یہ ہوا تھا, پیری ہوا. کوچ کی ضرورت نہیں تھی جتنا میرا گھٹنوں میں سے پانی نکلتا تھا, مجھے ایک میئر کی ضرورت تھی. اچھا میئر کی, اتنا زیادہ پانی نکلتا تاکہ وہ پانی کی نکاسی کر سکے. ساشن مشین ہو نا, ساشن مشین سے نکال. پھر وہ ناراض ہو جائیں گے میئر صاحب, آپ اس طرح باتیں کریں نہیں کریں. میں پاکستان کے علاوہ اگر میں پاکستان پیدا ہوا میں نہیں آ رہی سمجھ میں, نہیں سمجھ نہیں آ رہی. چائنیز بول رہے, چائنیز. میں اگر پاکستان میں پیدا ہوا تو میں کرکٹر نہ بنتا. کہہ رہے میں اگر پاکستان میں پیدا ہوا ہوتا, TAGIKISTN تاجستان. بس مجھے سب کچھ بھی اچھا آپ, میں تھوڑی دیر میں اگر آپ اجازت دیں بات میں اگر تاجستان میں پیدا ہوتا میں کرکٹر نہ بنتا, کیونکہ ان کی ٹیم ہی نہیں ہے. اچھا اس میں صرف لفظ تو سمجھ میں آیا, باقی مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا. میں ذرا مہمان سے کیونکہ سر ہمارے جو مہمان ہیں نا سر, جس طرح آپ بھی ویسے آپ نے بھی کیمرے کے سامنے آپ بڑے, آپ نے کمرشل وغیرہ بھی کیے ہیں, آج بھی آپ کو ویسے کیمرے کے پیچھے کام کرنے کا اتفاق ہوا ہے, آپ نے صرف کیمرے کے آگے ہی کام کیا ہے؟ نہیں, پیچھے والے کام میں محنت بہت زیادہ ہے, میں نے ہمیشہ آگے ہی کام کیا. ایکٹنگ کیا آپ نے, ڈائریکشن وغیرہ ذرا مشکل ہے کام, ٹھیک ہے. لیکن جو ہمارے آج کے مہمان ہیں انہوں نے تھیٹر سے آغاز کیا ہے, اور میں تو خیر یعنی آپ نے ان کا بطور اداکار بھی دیکھا ہے, بطور ہدایت کار بہت بڑا نام اداکاری میں, ہدایت کاری میں بھی, لیکن میں جو ہے وہ ان کے جو شائستہ لہجہ ہے اور الفاظ کا چناؤ ہے اور جو بات کرنے کا انداز ہے, میں اس کا بہت مداح ہوں. آپ لوگوں کی بھرپور تالیوں میں سیفی بھائی, سیفی حسن صاحب ہمارے ساتھ ہیں. سر السلام علیکم سر, کیسے مزاج ہیں؟ سچ اے پلیجر ٹو ہیو یو آن دا شو. بہت بہت شکریہ. مزاج بخیر؟ الحمدللہ زبردست. کیا سیفی بھائی کوئی PSL میں کیا آپ کی حمایتیں کس ٹیم کے ساتھ ہیں؟ کوئی کراچی ہے, اسلام آباد, پنڈی ہے, کیا ہے؟ یار میں تو کراچی IIT ہوں, جو شروع تو حمایت بھی ہوا کراچی میں, تو ظاہر ہے کراچی کی ایک ٹیم ہے جس کو میں پسند کرتا ہوں. اور اس دفعہ ٹیک آف تو بہت اچھا کیا ہے کراچی نے. آپ کو لگتا ہے کہ آگے بھی ذرا معاملات اچھے رہیں گے کراچی کے؟ انشاءاللہ امید اچھی رکھنی چاہیے. امید. ویسے میں آپ کا ایک انٹرویو دیکھ رہا تھا, وہ ابھی نا عید سے, جس میں آپ بتا رہے تھے کہ ہم کراچی, کیونکہ آپ کراچی میں پیدا ہوئے تو آپ نے اکثر ڈراموں کی ہدایت کاری بھی کراچی کی ہے, تو وہ اپنا المیہ بتا رہے تھے کہ ہم نے کراچی کی سڑکوں پر ہی شوٹ کرنا ہوتا ہے. تو کوئی جو ہے نا ایک چیلنج یہ آیا ان کو کہ ایک بھی ہموار سڑک نہیں مل پا رہی کراچی کی کہ جس میں کیمرہ ہلے بغیر شوٹ کر لیں. وہ فہد بھائی آئے تھے, فہد مصطفیٰ صاحب, تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے اپنی یہ فلم جو ہے وہ کراچی کے اولڈ سٹی ایریا میں شوٹ کی ہے, تو انہوں نے معصومانہ جواب دیا. انہوں نے کہا بھائی جان
पूरा शहर ओल्ड एरिया है, पूरा शहर कोई ओल्ड नया है ही नहीं, ओल्ड ही ओल्ड. तो ये मसला अभी भी दरपेश है. हाँ या बढ़ गया मजीद? नहीं बढ़ गया. और क्या, और हालिया बारिशों के बाद तो मुझे लगता है नामुमकिन हो गया यार. और हमें ऐसा इक्विपमेंट इजाद करना पड़ेगा जिससे हम रोड, सड़कें तो ठीक नहीं होने वाली, हम इक्विपमेंट को जरा इसका आदी बना लें. और आपको पता है लोग यूनिवर्सिटी रोड की तस्वीरें लगा के कह रहे हैं देखो इजराइल में बम गिरा है. अच्छा, चूंकि वो तबाह बर्बाद नहीं, लेकिन मैं ख्याल एक दिन आएगा इंशाल्लाह कि वो. इस बारिश के बाद कराची वही शहर है जो मेट्रोपॉलिटन से पहाड़ी इलाका बन गया. सर बस, लेकिन आप पिंडी और कराची का मवाजना कैसे करते हैं सर? मतलब पिंडी और कराची में अगर कोई डिफरेंस है तो वो एक ही है. वो क्या? मैं अपने से तो निकले ना, मतलब इससे बड़ी है दुनिया, मतलब और भी. एक्चुअली अपने आप के अंदर एक ब्रांड हो मेरी जान. क्या है? अच्छा, ब्रांड है. ठीक, सही ठीक. आज मुझे बासित भाई बहुत डिफरेंट, मुझे रख ली बासित भाई. नहीं, ये शायद भाई तबीयत जरा नासाज है बासित भाई की. आए कल हमारे साथ होंगे इंशाल्लाह, लेकिन वो थोड़ा सा बासी भाई का निकाह है. नहीं भाई, असल में एक मरतबा शाहिद भाई नहीं है, उन्होंने कहा मेरे बेटे का निकाह है. अब जब भी कोई आदमी छुट्टी करता है आदि बाबू, तो उनका निकाह है, उनका निकाह है. भाई निकाह के अलावा भी बंदा छुट्टी कर सकता है. हाँ, वलीमा भी हो सकता है. नहीं मतलब शादी के अलावा भी तो कोई चीज हो सकती है ना, क्या हर वक्त तो नहीं वो एक जरूरत है. सर माशाल्लाह आपने बड़े जबरदस्त ड्रामे किए और आपको अपनी खिदमात के एजाज के सिलसिले में आपको अवार्ड से भी नवाजा गया. ये अवार्ड कुछ लोगों की नजर में तनकीद का निशाना ही बनते हैं कि जनाब वो इसमें मेरिट है नहीं है. ये वो आपका क्या ओपिनियन है बतौर मजमूई? यार मुझे तो जब अवार्ड मिलता है तो बड़ी खुशी होती है. सीधी बात है. हाँ सही बात है. लेकिन ये कि बाज़ औक़ात ऐसा है, बाज़ ऐसे अवार्ड कहीं मेरिट कॉम्प्रोमाइज भी होता है. कॉम्प्रोमाइज होता है. लेकिन ये कि मैंने जब ये आप सरकारी सतह वाले अवार्ड्स की बात कर रहे हैं या जो ब्रांड्स वगैरह XYZ जो होते हैं? सरकारी सतह पे शायद ज्यादा होता होगा, लेकिन जो प्राइवेट प्रोडक्शंस में जो अवार्ड होते हैं, 2-3 बड़े अवार्ड हैं जो. हाँ. तो मुझे लगता है उसके अंदर आम तौर पे सही होता. अब तक निस्बतन मामला बेहतर है. अब तक बहुत बेहतर मामला है. ये एक दफा कुछ ऐसा भी हुआ कि आप अपने ड्रामे में जब आप कैमरे के सामने एक्ट कर रहे थे और कोई ऐसा कोई सीन था कि जिसमें आपका और जो भी कैरेक्टर थे, जो अदाकार थे, उन्होंने की तरह एक कोई तल्ख मकालमा था दोनों का, तो वो उनके साथ कोई गनमैन वगैरह आया तो उन्होंने आप पे बंदूकें तान ली थी कि भाई ये साहब से किस तरह बात कर रहे हो, ऐसा कोई वाकया हुआ? तो हाँ, वो एक ड्रामा मैंने बनाया था ऐद वफा. हाँ. और उसके अंदर एक साहब जो आया करते थे, वो एक बड़े साहब के को भांजे भतीजे थे. उनके साथ भी उनके गार्ड्स वार्ड्स आते थे. तो वो उनसे एक्टिंग नहीं हो रही थी. हाँ. मैं नाम नहीं मेंशन करना चाहूंगा, लेकिन वो बहुत जब 1-2-3 दफा हो गया तो जाहिर है एक बंदा जिच हो जाता है, थोड़ा गुस्से में आ गया. और जब मैंने उनको जरा डांटा तो उनके साथ जो गार्ड्स थे उन्होंने अच्छा, बाकायदा लोड भी हो गया मतलब. बात कैसे कर रहे हैं साहब से. उसके बाद सैफी भाई ने कहा तुमने ज्यादा अच्छी एक्टिंग तो गार्ड कर रहे हैं. मैं सैफी भाई की जगह होता, गाड़ी लोड करता, मैं उनको मोबाइल दे देता. अच्छा, वो तो गुस्सा ठंडा. इस पर उन्हें साहब का क्या रद्द अमल था जब गार्ड ने ये सब कुछ किया? ऑफ कोर्स उन्होंने उनको डांटा मार के साइड पे कर दिया. ओके, भाई हमें अपना काम करने दो. लेकिन नॉर्मली एक्टर्स के साथ इस तरह कोई स्पॉट तो नहीं चल रहा होता? सर वो नॉर्मल नहीं थे ना. अच्छा अच्छा, वो स्पेशल. ओके, सही. उसके बाद ऐसा तो नहीं हुआ उनको अवार्ड भी मिल गया? नहीं. अच्छा सही. तो सर अगर इजाजत दें तो जरा ये आदि भाई जो है वो हमारे कंटेंट डायरेक्टर भी हैं इस प्रोग्राम के, तो इन्होंने जो है वो मुझे कुछ वैसे कुछ सवालात कुछ दिए हैं, कुछ फिल इन द ब्लैंक्स टाइप और कुछ आपके लिए खास तौर पर इन्होंने डिजाइन किए हैं कुछ. ठीक है, तो अगर इजाजत दें चले बढ़ते हैं, मासूमाना सवालात करते हैं जरा. सर अगर ये यस और नो में अगर बताना हो कि कामयाबी के लिए, यानी आपकी फील्ड की बात हो रही है, कामयाबी के लिए सिफारिश का होना जरूरी है, हाँ कि ना? नहीं ना, बल्कि क्योंकि आप सिफारिश के जरिए एक दफा आ जाएंगे, 2 दफा आ जाएंगे, फिर वो कामयाब नहीं हो सकते आप. वो वाले साहब कामयाब हो गए या नाकाम? नाकाम रहे. अच्छा, वो नाकाम है. अच्छा, मेरी सुई उन वाले साहब पे अटक गई है. वाह, वसीम का कोई कामयाब नहीं हुआ सिफारिश पे. यार मैंने कब से, आप तो टैलेंट, ये किस तरह की बात है? ज्यादती है मेरे साथ सर, ये क्या इसने मेरे ज़हन में. तो इन्होंने बोला तो आप इनसे कहते कि तुम खुद बोल दो. अब मैं अपने गार्ड्स को बुलाऊंगा इनमें बंदूक ताने के, तुम किस तरह साहब से बात कर रहे हो? गार्ड भी ना खत्म होने वाले, पूरी फौज ही चलती है. नहीं. अच्छा अदाकार होने के लिए अच्छा इंसान होना जरूरी है. अच्छा इंसान आसानी से अच्छा अदाकार बन सकता है, लेकिन एम्पैथी होनी चाहिए. एम्पैथी अगर आपके अंदर है, दूसरों के लिए अच्छा जज्बा रखते हैं आप, हमदर्दाना जज्बा रखते हैं,
تو آپ زیادہ بہتر سمجھ سکتے ہیں دوسروں کے جذبات کو, جس سے آپ کو ایک اچھا ایکٹر بننے میں مدد ملتی ہے. لیکن یہ کہ اگر برا انسان بھی تو اچھا اداکار بن تو سکتا ہی ہے, نہیں؟ میں نے ایسے بہت سے اداکار دیکھے جو بہت اچھے اداکار اور بہت برے انسان ہے. عادی بھائی آپ بھی بہت اچھی اداکاری کرتے ہیں, یقین کریں. کیا مطلب؟ نہیں میں جنرلی بات کر رہا ہوں, اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ برے انسان ہیں, لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ میں آپ کی ایکٹنگ کا بڑا فین ہوں, یہ میں کہہ رہا ہوں. لیکن اگر آپ یہ سوچ رہے تھے تب بھی صحیح تھا. نہیں وہ سر نے کہا, میں نے بھی ایسے بہت سارے لوگ دیکھے ہیں جو بہت اچھی ایکٹنگ کرتے ہیں, بہت برے انسان ہوتے ہیں, آپ کو بتاؤں, یقین کریں. میں چلا جاتا ہوں. نہیں میں آپ لوگوں کو نہیں کہہ رہا, میں جنرل بات کر رہا ہوں. آپ یہ ہاتھ یوں کر کے کیوں بول رہے ارے بھائی آپ کی طرف دیکھ رہا ہوں تو آپ لوگوں کی طرف اشارہ کرتا ہوں نا. اچھا جی, یہ بتائیں کہ ڈرامے کا اسکرپٹ دیکھ کر کام کرنے کا فیصلہ کرتا ہوں, ہاں یا نہ؟ 100%. تو اسکرپٹ ایک طرف ہو کہ اچھا اسکرپٹ ہے پیسے کم ہے, ایک طرف ادر وے اراؤنڈ ہو کہ اسکرپٹ ایوریج ہے لیکن پیسے اچھے ہیں, تو آپ کی کیا ہوگی ترجیح؟ میں کوشش کروں گا کہ اچھے اسکرپٹ والے کو زیادہ کو بولو پیسے دو یار تھوڑے. لیکن یہ تو آئیڈیل سچویشن ہے, بٹ دیٹ از ناٹ دی کیس. اچھے اسکرپٹ ڈائریکٹ کرنے کے لیے میں اچھے اسکرپٹ پہ کمپرومائز نہیں کرنا چاہتا بالکل بھی. آپ کا یعنی یہ بھی ماننا ہے کہ اگر ہلکا اسکرپٹ ہے تو بہت اچھا اداکار بھی ہو وہ انصاف نہیں کر پائے؟ نہیں, کچھ بھی نہیں کر سکتا, بہت اچھا ہدایت کار بھی کچھ نہیں کر سکتا اگر برا اسکرپٹ ہے تو. اوکے صحیح ہے. خود پر تنقید ہو تو خوش ہوتا ہوں, ہاں یا نہ؟ اگر صحیح تنقید ہے جس کو میں بلیو کرتا ہوں, ظاہر ہے میرے اندر ہی بہت سی کمزوریاں ہیں, اگر کوئی ان کمزوریوں کو کی نشاندہی کرتا ہے تو مجھے برا نہیں لگتا. لیکن آپ کیسے فیصلہ کرتے ہیں کہ تنقید صحیح ہے یا غلط ہے؟ کیونکہ ہر انسان کو اپنی تعریف اچھی لگتی ہے, تنقید پہ بندہ کہتا ہے یار تعریف اچھی لگتی ہے, ہمیشہ اچھی لگتی ہے, لیکن اگر وہ تنقید کرے اور اس کے بارے میں جانتا ہوں کہ یہ تنقید وجہ ہے میرے اوپر, تو مجھے کوئی اعتراض نہیں. آپ وہ نادیہ خان صاحبہ اور عتیقہ صاحبہ غالباً, ہاں وہ پروگرام ایک ہوسٹ کرتی ہیں جس میں ایک نقاد کے طور پہ وہ لوگ بیٹھتی ہیں, جس میں جو مختلف ڈراموں پر تنقید ہوتی ہے, آپ اس کا حصہ بھی بنے بطور مہمان. تو ہمارے کئی دوستوں کا, شوبز کے سینئر دوستوں کا بھی خیال ہے کہ یار یہ نہیں ہونا چاہیے کہ یار اپنے فیلڈ کے لوگوں میں بیٹھے ہوئے تنقید کر رہے ہیں. وہ آپ کے خیال میں یہ ٹھیک ہے, دیر نتھنگ رانگ ان اٹ؟ سر وہ ان کا اللہ میں نے ان کو ویسے روزگار دیا ہوا ہے, تو آپ کو کیا پریشانی ہے؟ صحیح ہے, میرے خیال سے کوئی اعتراض کی بات نہیں ہے. اور ویسے بھی نقاد تو ہر فیلڈ میں ہوتے ہیں, تو کوئی حرج نہیں. جو ایسے لوگ کرتے ہیں جن کا کوئی تعلق نہیں ہے ڈرامے سے, جنہوں نے کبھی ایکٹنگ نہیں کی, ڈائریکشن نہیں کی, ہم ان کی بھی سن لیتے ہیں. تو یہ تو پھر بھی ایکسپیرینس لوگ ہیں, اس فیلڈ کے لوگ ہیں. بالکل صحیح ہے. صحیح کچھ پھر, ہاں جی کچھ کہہ رہے ہیں. ہمارے کچن میں اس طرح کوئی کسی کی برائی نہیں کرتا. نہیں ایسی بات نہیں ہے, کیا ہو گیا؟ ارے ہم لوگ کہتے ہیں. جی 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 ٹھیک ہے. اچھا کچھ فل ان دا بلینکس ہیں سیفی بھائی, کچھ یہ بتائیں کہ ویسے تو میں ڈیش سال کا ہوں لیکن دکھتا ڈیش سال کا ہوں. ویسے تو میں 56 سال کا ہوں, دکھتا 66 سال کا ہوں. اچھا جی اوکے بھائی. حقیقی زندگی میں کافی ڈیش ہوں. حقیقی زندگی میں کافی روتو ہوں. اچھا ہاں, جلدی روتا ہوں. یعنی بات پہ کہ یار یہ کیا یہ والا نہیں, مطلب کوئی ایسا سین پڑھتے ہوئے میری آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں. اچھا یعنی بہت حساس طبیعت کے ہیں لوگ. مجھے سمجھتے نہیں ہیں, سمجھتے ہیں بہت کوئی دبنگ آدمی. سخت, ہاں بالکل نہیں. حالانکہ آپ کو تو روز کا ہی کام ہے, روز سچویشن ہے, لیکن پھر بھی ہمیشہ ایڈٹ پہ اپنے ڈرامے دیکھتے روتا. نہیں بھائی, اللہ قسم. اچھا یہ تو بڑی میرا بھی یہی ہے. اچھا آپ بھی بات پہ روتے ہو؟ کبھی اپنی فلم یا کوئی ڈرامہ دیکھ لوں تو رونا آ جاتا ہے کہ اتنا برا کام کیا. اچھا یہ تو ہمارا بھی یہ تاثر ہوتا ہے دیکھ کے, آپ ہم دونوں کے خیالات ملتے ہیں. اب پاکستان میں اداکاری کرنا ایسی ہے جیسے ڈیش. یہ تو ہے. اچھا نہیں کیا ہو گیا سر, کیا پاکستان میں اداکاری کرنا ایسے ہی ہے جیسے کہیں بھی, جیسے کہیں. اچھا کوئی مختلف فیلڈ. یو کے میں کر لی, ادھر تاجکستان میں کر لی. سر سمجھ ہی نہیں آ رہی, تو میں کیسے کامنٹ کروں؟ تو آپ کو تاجکستان کیوں یاد آ رہا ہے؟ پھنس گیا میرے دماغ میں. نکالا سر, کیا کر رہے ہیں؟ اچھا کئی ساتھی اداکار ڈیش ہیں جبکہ کچھ ڈیش بھی ہیں. کئی اداکار اچھے اداکار ہیں جبکہ کچھ برے بھی. یعنی پاکستان میں آپ کے خیال میں کچھ اوور ریٹڈ اداکار بھی ہیں کہ جن کا نام بڑا ہے لیکن اتنے اچھا کام ہے نہیں؟ ہاں بہت ہیں ایسے, بہت. تو وہ اس کو آپ کیا کہیں گے؟ نصیب بالکل کہ ٹھیک ہے یار, اللہ میں بالکل نصیب ہی کہیں گے. نصیب ہی کہیں گے. ایک آدھ کا نام بتا دیں اگر آپ ہمارے. بہت شکریہ شعیب اختر صاحب, بہت بہت شکریہ ہماری آسانی کے لیے. پروگرام کا میں نے ذکر ابھی وسیم بھائی نے کیا تھا, جس پروگرام کا ذکر جس کا میں ایک مرتبہ حصہ بنا تھا,
वहाँ पे ने एक आध बुराई कर दी थी, मेरे पास इतने फोन आए गले पड़ी थी वो बुराई आपकी? अच्छा चले, और हम उस प्रोग्राम का तस्करा नहीं करते वरना लोग समझ जाएंगे इस प्रोग्राम में उन्होंने कहा था कि एहसन खान साहब ओवर एक्टिंग कर रहे, लेकिन हम बात नहीं करते ताकि वो लगेगा कि वो हम बात नहीं अच्छी बात नहीं, नाम नहीं लेना चाहिए, क्यों हम देखे ना टारगेट करने वाली बात होगी। हाँ क्या लगे कि हम एहसन खान हमने इसलिए बोला है ताकि वो उससे रिलेट कर, हाँ ये बुरी बात। अच्छा इन्होंने, मैं भी शायद साहब की बात की थी कि वो तो मैं तस्करा ही नहीं कर रहा, ठीक है ना, तो हम ठीक है। तो ये बताएंगे अच्छा ये बताएंगे पाकिस्तान में महंगाई का असल जिम्मेदार डैश है? नहीं बोल सकता सर। हाँ ये ठीक है, मुझे भी, मैंने भी सवाल कर लिया, मैंने कहा अगर जवाब दे दिया सर ने तो बड़ा मसला हो जाएगा, लेकिन वही है जो हम समझ रहे हैं। बिल्कुल भाई, और मेरे पास तो जो जवाब है वो आप नहीं, आपने तो बात ही नहीं करी ना उस बारे में, खुदा के वास्ते। बाल बाल हमारा रोजगार जाते हुए बचे। बिल्कुल यहाँ तक आ गई थी बात, लेकिन बात पहुंच गई थी। सर ये है कि एक आखिरी सवाल ये है, और यहीं से जरा हम थोड़ा माहौल तब्दील भी करेंगे, कि आपने बताना है कि मैं आज सवाल ये कि मेरा पसंदीदा शेर डैश है, तो आप एक शेर सुनाइएगा, कुछ एक दो और अशार भी होंगे ताकि जरा ऑडियंस फैसला करेगी फिर के किसका शेर उनको सबसे ज्यादा पसंद आया है। मैं मज़ाहिया शेर सुनाऊं या आप जिस तरह का भी शेर सुनाना चाहें, जैसे आप बता दें किस तरह का शेर सुना रहे हैं ताकि हम वैसा लिबास पहन लें। लिबास नहीं, वैसा रद्द-ए-अमल देंगे ना, चेंज थोड़ी करें, जैसी तबीयत हो वैसे। आपकी कैसी तबीयत है इस वक्त? तबीयत ठीक है, खैरियत नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। हो मतलब मिजाज इस वक्त शायराना है, शायराना हाँ। मेरा आशिकाना है। आपसे नहीं पूछा था, मैं क्यों बता रहा हूँ? हाँ सर, जैसे इरशाद मैं एक छोटा सा कथा सुना रहा हूँ जो एक सागर ख्यामी एक शायर है, उनका है, मज़ाहिया कथा है। अक्सर लोगों को आप देखो कोई चश्मे के साथ एक रस्सी बांध के रखते हैं, हाँ हाँ हाँ। उसके ऊपर है कि एक रोज मुझसे कहने लगी एक गुलबदन कि ऐनक से बांध रखी है क्यों आपने रसन, ओके, मिलता है क्या इसी से ये अंदाज फिक्र फन। मैंने कहा कि ऐसा नहीं है जनाब मन, बैठे हो कुछ हसीन अगर बज़्म आम में तो रखते हैं हम निगाह को अपनी लगाम में। क्या भाई, वाह 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 वाह, क्या कहना है। अच्छा इसी माहौल को जो जेन जी है वो कुछ इस तरह मंजरकशी करते हैं, दो लाइनों में वो कहते हैं उसकी तस्वीर ले नहीं सकता, हर तरफ कैमरे लगे हुए हैं। तो ये वाला 2026 में ये वाला शेर इस तरह का हो गया थोड़ा सा, लेकिन भाई क्या लगते हैं हम निगाह को अपनी लगाम में, क्या कहना है सर? आपने तो कुछ खुदा ना खास्ता शेर नहीं सुनाना? छोटा मोटा सा है क्या, मैं इतना बड़ा प्रॉपर शायर तो नहीं हूँ जी सर। एक्चुअली शायरी भी बड़े स्पीड में देख। अच्छा नहीं सर, आप शायरी की तशरीह ना करें, आप शेर सुनाए, खत्म करें। मैंने शाहिद भाई से भी सुनना है ना फिर से। शायद अच्छा हुआ था इस तरह से बात। क्या कर रहे हैं? बाल ही होता है। अच्छा अम्मी ने आज तैयार करके भेजा। हमने मोहब्बत में तोहफे जम कर दिए हैं जी, हमने मोहब्बत में तोहफे जम कर दिए जी जी। पहले 110 रुपए बढ़ाया, 80 रुपए कम कर दिए। ये सियासी शेर हो गया। आपने तो नहीं सुनाना कोई शेर? नहीं वसीम भाई, मैं चाहता हूँ माहौल खराब ना हो। अच्छा जी, ऐसे एक बात बताऊं, 80 हो 150 जो मर्जी हो जाए, हाँ। तेरे बाइक का एवरेज 100 माल पार एवरेज स्पीड से चलता है। नहीं समझ, पता है कुछ नहीं आ रही, समझ ही नहीं आ रही, मैं कैसे कमेंट करूं? शाहिद भाई से शेर सर, शाहिद भाई के बड़ा जी सर। सैफी भाई ने मज़ाहिया शायर सुनाया तो अनवर मसूद साहब का एक शेर जो आजकल के हालात में बड़ा मौजूद सादिक आता है। अच्छा सादिक आता है। गैस का, बिजली का, पानी का, पेट्रोल का बिल इतने मिल गए हैं कि मैं बिल बिला उठा। अरे 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 अरे, बिल इतने मिल गए हैं कि मैं बिल तेरी आंखें मुझे भाग गई जी, तेरी आंखें मुझे भाग गई। हाँ। कभी कोई नींद आ गई। अता हो रही है बोर हुआ। तो जरा हमें ऑडियंस से वर्डिक्ट, चले एक ब्रेक लेते हैं, फिर ऑडियंस से वर्डिक्ट लेते हैं कि उनको किसका शेर ज्यादा पसंद आया, और फिर हम जरा सर आप इस तरह मुझे नहीं, लेकिन मुझसे ब्रेक भी नहीं ले जा रही, पता है। मैं आपको एक छोटा सा कथा सुनाऊं? चले सुनाए, कथा सुनाए, फिर मैं, हाँ जी छोटा था लेकिन हाँ। एक कथा तंबाकू कम और कोकोनट ज्यादा पान में। वो कथा होता है, ये कथा होता है, काफ से काफ तो एंड, ये कथा होता है। क्या हो गया, रुबाई कथा वो वाला ये। अरे ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा आते होते हैं। खुश आमदेद कहते हैं आपको एक बार फिर। आप देख रहे हैं लाइव बॉय हर लम्हा पुरजोश, प्रेजेंटेड बाय पेप्सी, पावर्ड बाय रकमी बैंक। सैफी भाई यहाँ मौजूद है, टीम यहाँ पर। सैफी भाई, ये दो टीम्स हैं और दोनों के दरमियान एक मुकाबला यहाँ पे जारी है। अच्छा आप क्या जीत रहे हैं? आपकी मुझे सूरत बता रही है, जिस तरह आप एटीट्यूड दिखा रहे हैं कि आपकी टीम जीत, मतलब स्कोर कार्ड दिखाएं तो पता लगे ये आदि भाई इतने क्या। अच्छा सिर्फ 1 पॉइंट आगे हैं। ओके अच्छा, कैमरे ने मिस, हाँ अब 1 पॉइंट आगे हैं तो मुझे यूं कर रहे हैं, यूं। अच्छा ठीक है,
بھائی اتنا غرور اچھا نہیں ہے, ابھی پتہ ہی نہیں لگے گا آج شاہد بھائی ہیں اس ٹیم میں کچھ بھی ہو جائے گا. اپنی کامیابی پہ ایک شعر لکھا ہے. کیا بات کر رہے ہیں, ابھی عطا ہوئی ہے؟ جی جی جی. اچھا ارشاد. کہتے ہیں کہ کامیابی کے لیے سفارش ہونا ضروری ہے, اچھا اداکار. او بھائی یہ سوال نہ, میں نے جو پہلا سوال کیا ہے کامیابی کے لیے سفارش ہونا ضروری ہے, سوری مجھے لگا یہ کوشچن ہی ہے بھائی, یہ شعر نہیں یار, کیا کر رہے ہیں. میں نے پہلا سوال کیا تھا ان سے. ہم بھی تیری راہوں میں کھڑے ہیں. جی سر. رفیع بھائی آپ کے چشمے یہاں پڑے ہیں. کیسا سر یہ کس طرح کی شاعری آپ کرے ہیں؟ نہیں آپ نہیں, خود ہی آپ کو لگا ہے مال بنا, ہمیں تو نہیں لگا. آج آپ دیکھیں باسط بھائی ہمارے یہاں بیچ میں نہیں ہے اور ماشاءاللہ کوئی بھی مس نہیں کر رہا. تب میں تو کر رہا ہوں یار, یہ کس طرح کی بات. ہم نے باسط بھائی کی ریپلیسمنٹ لی ہے 6 کروڑ روپے میں. 6 کروڑ میں جی انہوں نے دیے ہمیں. اچھا نہیں باسط بھائی ہمارے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ, طبیعت ہوں گے. اچھا بھائی ہم بڑھتے ہیں ذرا آج کے پہلے گیم کی طرف. سیفی بھائی ایک معصومانہ سوال ہے, ہم نے وہ لوگوں سے کیا ہے, لوگوں نے ان کے جوابات دیے اور آپ لوگوں نے گیس کرنا ہے کہ وہ کیا جوابات ہیں. یہ لوگ آپ کی ہیلپ کریں گے اور جو زیادہ گیس کرے گا وہ یہ گیم جیتے گا. اب تک 16 پوائنٹس ہیں اس ٹیم کے اور 17 پوائنٹ ہیں. یہ ہیلپ کریں گے؟ نہیں یہ لوگ ایک دوسرے کی ہیلپ کریں گے, آپ لوگ ایک دوسرے کی ہیلپ کریں گے. آپ کر دو یار, مجھے 500 روپے چاہیے. کیا بات کر رہے ہیں سر, آپ کا ایک نام ہے ابھی, اچھا نہیں لگتا سر, اس طرح بری بات ہے, ایسا اچھا نہیں لگتا سر. میں تو کر دوں گا لیکن بری بات ہے نا. تو یہ ہے کہ اب سمجھ آ گیا سر, کلیئر ہے. سوال ہم نے کیا پوچھا, سوال ہم نے پوچھا بڑا آسان سا کہ بھائی ہر آدمی کتنا ہی بڑا ہو جائے, کبھی تو بچہ ہوتا ہے نا, تو بچپن میں عام طور پر کیا کیا بے وقوفیاں یا شرارتیں بچے زیادہ کرتے ہیں, یہ ہم نے سوال پوچھا ہے. ٹھیک ہے. ویسے شاید میں آپ بچپن میں سمجھتے تھے کیا شرارت کرتے تھے ویسے؟ ٹافیاں چرا کے ادھر ادھر سے, فریج میں سے, ان سب چیزوں میں سے. یہ کوئی اچھی بات تو نہیں ہے. گھر کی اپنے ہی گھر کی ہے نا, اللہ نہ کرے کوئی پڑوس کے گھر سے تھوڑی کوئی ہلا رہا ہے. آپ نے سمجھا تھا کیا, آپ بتائیں پلیز. میں تو میں سویٹس چوری کیا کرتا بچپن سر. نہیں سمجھ نہیں, مطلب کیسے میں کامنٹ کروں اس میں. میرا بچپن جو تھا نا, میرا فاسٹسٹ رہا ہے میرا بچپن. سر آپ پھر اپنی بات نہیں, فاسٹسٹ بولیں کا تھا. میں 10 سال کلاس کے بچوں کے ساتھ پڑھتا تھا, مجھے دھکے دے کے نکالا, تو اتنا تیز ہے, تو نکلے. سر آپ پھر اپنی برائی میں بھی اپنی تعریف کر. اچھا میں سر آپ بتائیں نا, ویسے بھی آپ کے بچپن میں آپ کیا شرارتیں کرتے تھے؟ ہاں ہر طرح کی شرارت کی. میں نے پیسے چراتا تھا اپنی امی کا, ہماری امی کا پاندان ہوتا تھا. ہاں اس میں وہ عام طور پہ کتھے کی, وہ اگر پتہ نہیں پاندان سے آپ جی پاندان, ہاں وہ خاندان وہی کہ ایک اس کے اندر کٹوری. نہیں وہ نہیں, یہ وہ سمجھ رہے ہیں جس میں تھوکا جاتا تھا. گال دان ہے, گالدان ہو. کیا کہنے ہیں سر, کیا ارے تالیہ اگال دان, اگل سے, کیا بات ہے سر. زیادہ اگل. میں معافی چاہتا ہوں, میں نے آپ کو انڈرسٹینڈ کیا سر. میں آپ کا اردو ادب میں بھی آپ ملکہ رکھتے ہیں خاصا. آپ نے غالب پڑھا سر؟ میں نے فراز پڑھا, غالب کو پڑھا, تقی میر. اچھا یہ جو ہے اپنا میر تقی میر, جی ان کا تو نام ہی ختم نہیں ہوتا نا. کیا مطلب؟ تقی میر تقی میر تقی میر تقی میر. سر یہ نام ہے میر تقی میر, ختم ہو گیا بس. فیض کا بھی ہے, وہ ان سے نہیں سر, فیض احمد پہ ختم ہو گیا نام. امجد اسلام امجد. آپ رک نہیں رہے نا, آپ رکے. ہاں سوری. تو آپ پاندان سے کیا کرتے تھے؟ پیسے چراتے رہے امی کے. تو پاندان میں پیسے تھے کیوں؟ پاندان کے اندر وہ کٹوری کے نیچے چھپا کے رکھتے تھے اپنے طور پہ. وہ جو کتھے کی, وہ اس کی جو کٹوری ہوتی تھی, ہاں اس کے اندر اس کو نکالو تو نیچے پیسے رکھے ہوتے تھے. اما کو نہیں پتا تھا کہ یہ راز ہم کو پتا ہے, اور وہاں سے کچھ نہ کچھ روپے 2 روپے چرا کے پھر چیز کھاتے تھے اس کی. جو اما نے کبھی ڈپوزٹ میں کمی محسوس نہیں کی کہ یہ تو پیسے پکڑا ہی نہیں دیا, آج پتہ ہی نہیں لگا, کبھی نہیں پتا لگا. اچھا اوکے, اللہ انہیں غریب کی رحمت. الہ آمین. لیکن ظاہر بھائی ایک بات ایک اپنے بتا رہے ہیں, صاحب بھائی یہ نہیں کہہ رہے کہ کوئی قابل تقلید مثال ہے, ایسا کرنا نہیں چاہیے, لیکن اپنی چلیں ہم کہاں چلے گئے ہم سوالات. آپ لوگوں کے خیال میں لوگوں نے کیا جواب دیا ہوگا, تکا مارے بتائیں. پہلا جواب کیا ہوگا کہ بچپن میں عام طور پر کیا کیا شرارتیں؟ ہاں سر. ایک تو میں نے دیکھا کہ بچے جو ہوتے ہیں وہ غلطی سے سیدھے پیر کے چپل الٹے پیر کے چپل سیدھے. میں نے کیا ہے ویسے, ہم کرتے, لیکن کبھی غلطی سے سیدھی چپلیں نہیں پہنتے. لیکن یہ جواب لوگوں نے جواب نہیں دیا. اور کیا ہو سکتا ہے؟ چھوٹے بہن بھائیوں کو مار کر بھاگ جاتے تھے. مار کے نہیں, لیکن یہ جواب نہیں ہے. ظالم تھے تم شاید. نہیں اپنا نہیں بتا رہے, یہ جنرلی بتا رہے ہیں. اکثر چھوٹے بچے انگلی ناک میں ڈال کے منہ میں ڈال لیتے ہیں. That's only you. او بھائی یہ کون سے بچے ہیں یار, یہ کیا بات کر رہے ہیں؟ اسی کے تو بچے ہیں. نہیں کس کے بچے ہیں یار؟ سیم اگالدان مل جائے گا سر. بھائی واہ کیا بات, کیا کہنے سے. اور کیا ہو سکتا ہے؟ اچھا میں ہنٹ دوں, کیا خیال ہے؟ بیمار بن کے اسکول کی چھٹی مار دیتے ہیں. نہیں یہ بھی نہیں ہے. اچھا میں ایسا کرتا ہوں, یہ جو لفظ ہے
یہ جو لفظ ہے اس کا پہلا حرف بتا دیتا ہوں تاکہ شاید آسان ہو جائے. اس لفظ کا پہلا حرف ہے گاف. گھر کی گھنٹیاں بجا کے. ارے گھر کیا بات, فوراً ہی پہنچ گیا. آپ نے کام کیا کبھی؟ ہم گھر کی گھنٹی بجا کے نہیں بھاگتے تھے کیونکہ بھاگا نہیں جاتا تھا, تو ہم کیا کرتے تھے جب لائٹ جاتی تھی نا تو ساری بلڈنگ کی گھنٹیوں پہ ٹیپ لگاتے تھے تاکہ آئے تو بجتی چلی جائے. آتی تھی بجتی تھی اور جو گالیوں کی آواز آتی تھی ہمیں. اور ہم لوگ جب لائٹ جاتی تھی, ہم جب چھوٹے ہوتے تو جب لائٹ جاتی, بلکہ چھوڑ یار رہنے دے. آپ میں بھی یہی کہنا چاہ رہا تھا کہ آپ رہنے دیں, میرا خیال ہے. اچھا میں نے جو کیا ہے نا وہ یہ کہ اس میں مزہ آتا تھا, وہ مطلب کرنا نہیں چاہیے لیکن تنگ تو کسی کو, کہ انٹر کام ہوتے تھے نا, تو ہم یہ دو انٹر کام اگر قریب کے لگے ہو نا تو وہ دونوں بجا دیتے تھے. ہیلو ہیلو, تو وہ دونوں کو ایک دوسرے سے بات کرنا چاہیے. ہیلو ہیلو, ہاں جی آپ نے فون کیا نہیں, آپ نے کال کیا, بولو بولو, اور وہ کنورسیشن ہم بڑی انجوائے کرتے ہیں. یہ وسیم تم شروع سے اینکر تھے. ہاں میں ماڈریٹ کرتا تھا اس پروگرام کو. لیکن آپ کو پتا ہے ہمارے گھر کی گھنٹی آج تک الحمدللہ کوئی بجا کے نہیں. چلو یہ اچھی گڈ. اور اس کی کوئی وجہ ہے اس کی کوئی؟ گھنٹی خراب تھی نا. اللہ کا شکر ہے, ویری گڈ. آپ صحیح کرواؤ یہ واقعہ, یہ کیا بتانے والی بات. اچھا یہ تو ہو گیا ایک. اور کیا ہو سکتا ہے اور لوگوں نے, چلو میں اگلا جو یہ ایک پوائنٹ ہو گیا ان کا. ویسے اگلا جو لفظ ہے اس کا پہلا حرف بتاتا ہوں. اس کا پہلا حرف ہے دال. کیا ہوگا سیفی بھائی؟ دادی کی گھنٹی بجا کے بھاگ رہے ہیں بھائی. گھنٹی ختم ہو گئی نا, کیا دادی کی گھنٹی کیا ہو گیا؟ دال سے کیا ہو سکتا ہے؟ دلیا کھا لیتے تھے. دلیا کھا لیتے تھے. یہ شرارت تو نہیں ہوئی نا کوئی؟ تو دال سے کیا ہو سکتا ہے بھائی؟ وہ تو بہت درد کا بہانا, نہیں, درد کا بہانا, درد کا بہانا. نہیں یہ بھی نہیں ہے. اور کیا؟ بچے ڈانس کرتے رہتے ہیں. دال سے تو کیسے دال سے کون سا ڈانس ہوتا ہے؟ کوئی نہ کوئی بلانا ہی ہے. نہیں دال سے کوئی ڈانس نہیں ہے بھائی. ہاں دال اچھا میں پہلا لفظ بتا دیتا ہوں. پھلانگنا. سر دیوار ہے اس پہ, لیکن دیوار پھلانگ نہیں رہے. دیوار پہ کیا؟ دیوار پہ لکھ کے کیا کمال ہے. آپ نے کبھی دیوار پہ تو کچھ نہیں لکھا, میں نے کبھی یہ کام نہیں کیا. یہ کون سے پولیٹیکل پارٹی کے بچے؟ یہ پتہ نہیں کون سے, یہی بچے تھے جو بڑے ہو کے ایک سیاسی جماعت میں گئے تھے, جنہوں نے بعد میں شہر کی دیواروں کا بیڑا غرق کر دیا. جیسے میں نام نہیں لیتا ورنہ لوگ اچھا ٹھیک ہے. یہ قوم جو ہے نا ہر دیوار پہ کچھ نہ کچھ لکھ دیتی ہے. میں ایک دفعہ ایک پبلک واش روم میں گیا, ادھر کسی کا نمبر لکھا ہو, میں نے کال کر لے. سر بری بات ہے نا یہ, وہ بھی بری بات ہے. نمبر لکھنا نہیں, کال کرنا تو اور بری بات ہے. مجھے افسوس یہ ہے کہ آگے اٹھایا نہیں, اس نے نمبر لکھا ہوا تھا. سر تو یہ اچھی بات تو نہیں ہے. That is not a good thing. So you shouldn't have called, sir. That was also not a good thing. Absolutely. Bingo. Bingo. اچھا تو یہ یار 2 پوائنٹ ہو گئے, کمال ہے. تیسرا کیا ہو سکتا ہے؟ تیسرے کا جو پہلا حرف ہے وہ ہے کیا ہے؟ وہ ہے میم. میم سے کیا ہو سکتا ہے شاہد بھائی؟ میم سے بچے کیا کرتے ہیں یار؟ جب بچے ہیں اور سڑک پہ نکلے ہیں, موج مستی نہیں, اور میم یعنی کہ یہ تو آج کل کے بچے ہیں نا جو ٹیبز میں کھیل رہے ہیں اور اس پہ موبائل. یہ تو آج کل کے بچے نا, لیکن وہ بچے کس میں کھیل رہے ہیں؟ مٹی میں کھیلتے. یہ دیکھیں نا, یہ آج کل بھائی تجربہ ہوتا ہے. اصل میں ہم بچپن سے امیر ہیں, ہمارے یہاں مٹی ہوتی نہیں. اور ریلی اچھا, آپ لوگوں نے کبھی یہ ایکسپیرینس ہی نہیں کیا. What is مٹی؟ اچھا so you find it very awkward when you listen that really مٹی اس لیے نہیں ہوتی تھی کہ کھا جاتا تھا. چھوٹو آپ کے ڈیڈی مٹی میں کھیلتے تھے. اچھا وہ کر رہے تو تھوڑی دیر پہلے ناک میں انگلی ڈال وہ کرتے تھے. سر اگل دان ملا کہ نہیں ملا کیا؟ آپ کبھی مٹی میں کھیلیں؟ نہیں. اچھا آپ کبھی کھیلیں؟ بہت صحیح ہے. لکھتے تھے مٹی پہ. اچھا ہاں اوکے. میں تو اکثر ہم لوگ جب سمندر جاتے تھے تو وہاں مٹی میں کھیل کے جل پری بن جاتا تھا. کیا کرتے تھے؟ جل پری بن جاتا تھا. اچھا آپ کبھی پانی کی بلی بنے؟ آپ پانی کا کتا ضرور بنا. یار میں سینٹ برنارڈ. چلے 2-1 ہو گیا. عجیب سی امیجنیشن آ رہی ہے میرے ذہن میں, اب کیا کریں, شو کیسے کروں. اچھا آخری بتائیں کہ کیا ہو سکتا ہے. چلو لاسٹ ہے, اس کا جو پہلا ورڈ ہے وہ چے ہے. ہاں یہ تو چلاتے رہتے ہیں, چیختے رہتے. نہیں اچھا چے سے ہے سیفی بھائی, چیزیں توڑنا نہیں, چیزیں چھپا دیتے تھے. چیزیں چھپائے. واہ واہ. آپ نے کبھی چیزیں چھپائی؟ ہاں یہ تو مثلاً یعنی کہ آج آپ نے سارا کچھ بتانا ان کے بیٹے کو. اتنے کہ مجھے لگ رہا ہے یہ اب بھی کوئی چیز چھپا رہے ہیں. یہ مجھے لگتا ہے ایسا کہ یہ کوئی. میں نے بچپن میں ایک بار پورے 1 مہینہ چیز چھپائی. کیا بات کر رہے ہیں؟ مہینے بعد جا کے پتہ لگا وہ میری اپنی چیز تھی. خود کو بیوقوف بنا رہے تھے آپ.
یار یہ کیا کس طرح کی بات. تو پہلا جو مقابلہ ہے شکر ہے کبھی کچھ نہیں چھپایا سر میں جو ہوں سب کے سامنے ہوں. سر اٹ از ناٹ آلویز اباؤٹ یو. ہم شو کر رہے ہیں کوئی اور بات بھی ایکچولی میں جو بات ہو رہی ہے میں یہ تو نہیں برانڈ ہوں نا, میں ایک بہت بڑا ہے لیکن وہ ٹھیک ہے. تو پہلا مقابلہ 2 جواب یہاں سے ہیں 2 آئے یہاں سے تو برابر ہو گیا نا مقابلہ بھائی. گڈ جاب کیا برابر ہو گیا. ہم ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں ہر لمحہ پرجوش. آتے ہیں بریک کے بعد. خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ایک بار پھر. آپ دیکھ رہے ہیں لائف بوائے ہر لمحہ پرجوش پریزنٹڈ بائی پیپسی پاورڈ بائی رقمی بینک. اور ہم بڑھتے ہیں اس سے پہلے کہ اپنے اگلے گیم کی طرف بڑھیں ذرا پریڈکشن لے لیتے ہیں. پہلے کوئٹہ ورسز ملتان نے دکھا بھی دیا ذرا. کل کوئٹہ ورسز ملتان ہے. اب تک جو ہے وہ کوئٹہ اور ملتان نے پی ایس ایل میں 15 میچز کھیلے ہیں. 6 کوئٹہ جیتا ہے 9 جیتا ہے اوور آل. کل کون جیتے گا سر؟ کوئٹہ. اچھا بھائی جان. ملتان. سر ملتان بہت اسٹرانگ ٹیم. اچھا بھائی جان کیا خیال ہے؟ کوئٹہ. کیا لگتا ہے سیفی بھائی کوئٹہ ورسز ملتان؟ میرے خیال سے کوئٹہ جیتے گا. کوئٹہ جیتے گا. اوکے سر. ملتان بہت اسٹرانگ ٹیم ہے. یہ تو میں نے یہ تو ابھی بولا ہے نا ندیم بھائی نے. ہاں تو ان کے بولنے سے ویک تھوڑی ہو جائے گی. میں ایم سوری میں میری غلطی ہو گئی. بالکل ٹھیک ہے. چلے نا بڑھتے ہیں ہم آج کے آخری گیم کی جانب. کچھ تصاویر آئیں گی سیفی بھائی. آرٹیفیشل انٹیلیجنس اے آئی جنریٹڈ امیجز آئیں گے. ٹھیک ہے. اور آپ لوگوں نے بتانا ہے جس نے زیادہ بتا دیا کہ یہ آئیں گی کہاں پہ موبائل میں آئیں گے. نہیں سر ابھی اسکرین ہم نے کیوں لگائی ہے یہاں پہ اور کیا آنا ہے اس پر آئیں گے. اور جس نے پہلے بول دیا وہ یہ مقابلہ یعنی اس کا پوائنٹ کاؤنٹ ہو جائے گا. اچھا اور جو ہے وہ سیفی بھائی جو مہمان ہے وہ ہر تصویر پہ ایک کامنٹ دیں گے. کوئی بھی جو بھی کامنٹ دینا چاہے اور ایک کامنٹ آپ کی ٹیم سے آ جائے گا. لیکن پوائنٹ اس کا کاؤنٹ ہوگا جو پہلے جج کرے گا. بتائیں جی پہلی تصویر کے یہ کون ہے؟ حمزہ یار 5 منٹ کا انہوں نے پاز لیا پھر بھی آپ نہیں بتا سکے. اور آپ تو غصے سے دیکھ رہے ہیں مجھے. نہیں وہ اسکرین رک گئی. تو آپ کو تو بتانا چاہیے سیفی بھائی. آپ نے کام کیا ہے وہاج کے ساتھ مطلب. ہاں لیکن یہ وہاج سے بالکل مل نہیں رہا تھا. آپ اس وہاج کو نہیں جانتے. آپ جس وہاج کو جانتے ہیں وہ کوئی اور ہے. وہاج کے ساتھ جو آپ کا جو سین وائرل ہوا تھا وہ تو ایک ڈرامے کا حصہ تھا نا. وہ ڈرامے کا جس میں آپ اس میں تو کوئی وہاج کا تو گنمینس نہیں آ گئے تھے نا کہ کس سے بات کر رہے ہیں. نہیں بالکل. تو وہ کس ڈرامے کا حصہ تھا وہ؟ جن کی شادی ان کی شادی ایک ڈرامہ تھا. جن کی شادی ان کی شادی. اور یہ اس کا اسکرپٹ کا حصہ تھا. یہ اس کا اسکرپٹ کا حصہ بھی نہیں تھا. یہ ہم نے سین ڈیوائز کیا تھا. اس میں ایکچولی جو لکھا تھا سید نبیل نے اس میں وہاج کو سنگر دکھایا تھا. لیکن وہاج کیم اپ ود دس آئیڈیا کہ اس کو ہم ایکٹر کر دیتے ہیں تو اس سے ہم زیادہ مزے کی سین بنا. پھر وہ سین ڈرامے کا حصہ تھا. ڈرامے کا حصہ تھا پہلے ایپیسوڈ کا حصہ. لیکن پہلے ہی وہ سین وائرل ہو گیا تھا. نہیں لیکن وہ اس سے پہلے ہمارے جو کرو تھا ان میں سے کسی نے وہ سین ریکارڈ. کیمرہ مین نے یعنی کرو میں سے جو بھی کرو میں سے کوئی تھا اس نے وائرل کر دیا. ہاں اس کو بیچارے کو نوکری سے نکال دیا گیا اس بات میں. لیکن وہ سین وائرل ہو گیا. اوکے 1-0 ٹھیک ہے جی. چلو آپ کو کوئی مشورہ وہاج علی کو اگر دے رہا ہوں تو کیا دیں گے آپ؟ کامی بھائی دیکھتے ہیں ڈرامے زیادہ تو وہ بتائیں گے. تیری آنکھیں نہیں ہے یار وہ بھائی چھوڑ دیں وہ آپس میں لڑائی. میرا خیال ہے آپ لوگ رہنا ہم یہاں سے گزارا کر لیتے ہیں. تو لڑنے لگے. تیری آنکھیں نہیں. میرا خیال ہے ہم یہیں پہ دکھائیں بھائی 1-0 ہو گیا. آپ لوگ خالی گیس کرو مشورہ یہ دے دیں گے. یہ کون ہے؟ کون؟ عاطف اسلم. کیا بات ہے. یہ میوزک پہلے کیوں بج رہا ہے؟ وہ ایسے خوش ہو گئے ایسے سوچ لیا کہ صحیح ہوگا. یہ ہے عاطف اسلم. عاطف اسلم کے ساتھ جو انہوں نے اداکاری کی وہ آپ نے بھی ڈائریکٹ. عاطف اسلم کانسرٹ کے تو بہت سارے پیسے لیتے ہیں تو ایکٹنگ کے بھی اتنے سارے پیسے لیتے ہیں یا کوئی 10-20% ڈسکاؤنٹ ہے ایکٹنگ پہ؟ کوئی ڈسکاؤنٹ تو دیا تھا انہوں نے. اچھا ہے بہت. لیکن بہت ہارڈ ورکنگ آدمی ہے. بہت ہارڈ ورکنگ. اور کیسے ایکٹر ہیں عاطف؟ بہت. دیکھو اصل میں سمجھتا ہوں کہ آپ ٹیلنٹ میں ضروری نہیں ہے کہ آپ بہت ٹیلنٹڈ ہو لیکن اگر آپ ہارڈ ورکنگ ہو تو آپ ٹیلنٹ کو اوور کم کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے ان میں سے. کیا بات ہے. کیا عاطف اسلم. اور ایکٹنگ میں 10-20% ڈسکاؤنٹ بھی ہے. ہاں چلو یہ اچھی بات ہے. 1-1 اسکرپٹ اچھا ہو تو اگین اگر اسکرپٹ اچھا ہو تو ٹھیک ہے. 1-1. اچھا بھائی یہ اگلی تصویر دکھائیں. یہ کون پوچھے گا؟ کوئی بھی نہیں. انہوں نے بولا بھائی آپ ریپلے دیکھ لو. اب یہ مجھے نہیں پتا. سب نے کیا ہے نا. ہاں یہ کس نے بتایا پہلے؟ کیا صحیح میں بات بتایا پہلے تو میں ڈر گیا. میں کچھ چپ کریے مارو اس کو. دونوں کو ایک پوائنٹ. دونوں کو ایک پوائنٹ. چاہت بھائی کی محبت میں دونوں کو ایک پوائنٹ. ایسا لگ رہا ہے انگوٹھے پہ بال لگائے ہوئے. یہ واحد تصویر ہے جو اے آئی سے بھی وہی سیم لگ رہا ہے. ایسا لگ رہا ہے انگوٹھی پہ بال لگائے ہوئے. آپ کو
चाँद फतेह अली खान को के लिए अगर एक जुमला या एक मशवरा तो वो क्या होगा? सेंसर हो जाएगा, नहीं सर, जो नहीं सेंसर नहीं हो। हाँ, चाहत फतेह अली साहब एक अच्छे दिल के इंसान है, अच्छे दिल के इंसान है, सही है, यही मशवरा है। आखिरी तस्वीर दिखा दें, मुकाबला बराबर है, जिसने ये तस्वीर बूझ ली उसने ये वाला मुकाबला जीत लिया। दिखाएं भाई। हाँ, मैमूना सज्जल नहीं यार ये कैसे हो सकता है, मतलब दिखाएं। हानिया आमिर। यार आप नहीं पहचान पा रहे, और आप क्यों पहचान पा रहे हैं? मैंने तो सिर्फ आंखों से तुक्का मारा, लग तो नहीं रही वैसे। आंखें कहाँ उसकी? आंखें- यार कैसी बात है? यार आप जरा, आप इतना ना पहचाने, जरा मेहरबानी करें। ये कोई चटनी है, ये क्या मतलब है यार? सज्जल की आंखें बड़ी हैं और बहुत प्यारी हैं, तो मुझे लगा बड़ी आंखें हैं, तो मैंने एम ही बोला, मैंने पहचाना नहीं। आई थिंक सज्जल खुद होती वो ना पहचान सकती। भाई क्या बात है, अरे सज्जल के लिए बहुत सारी तालियां बजा दें। और आदि भाई आपने तो कमाल। तू मेरा भाई है, इसकी क्या जरूरत है? नहीं सर, ये आपके लिए नहीं है, ये मेहमान के लिए है, ये आपके लिए नहीं है सर। ये फिल्म्स पर्सनल केयर का तोहफा है, इससे बड़ी जबरदस्त चीज होगा। थैंक यू सो वेरी मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ द शो। बहुत बहुत शुक्रिया। जिंदगी रही सेहत में, तो कल मिलेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज और नासिर। पाकिस्तान जिंदाबाद।